ایک سائفر، ایک میٹنگ اور ایک چلتی حکومت ختم۔ امریکہ نے لکھا، پاکستان نے پڑھا اور ایک وزیر اعظم گھر بھیج دیا گیا۔ سائفر کا ایک ایک جملہ سنیں، پھر بتائیں غدار کون ہے۔ ڈونلڈ لو نے دھمکی دی اور پاکستان نے مان لی۔ یہ سفارتکاری تھی یا حکم تھا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سائفر جھوٹ تھا تو جیل کیوں ہوئی؟ دوستو، یہ 7 مارچ 2022 کا ایک دن ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے پراسائش ریسٹورانٹ میں دوپہر کا کھانا چل رہا ہے۔ میز پہ دونوں طرف لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہاں ایک طرف پاکستان کے سفیر اسد مجید خان اور دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ڈونلڈ لو۔ کھانا گرم ہے مگر باتیں اس سے بھی زیادہ گرم ہیں، اور اس میٹنگ سے ہزاروں میل دور پاکستان میں ایک آدمی ملک چلا رہا ہے، جس کا قصور یہ ہے کہ وہ واقعی سچ مچ میں وہ ملک چلا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ کورونا نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا۔ بھارت میں لاشیں سڑکوں پہ تھیں، امریکہ میں لوگ ہسپتالوں کے باہر مر رہے تھے، مگر پاکستان عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ غریب کو گھر بٹھانے کے بجائے اسے روزگار کے ساتھ بچانے کی پوری کوشش کی، اور احساس پروگرام کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو امداد ملی۔ اسی دور میں شوگر مافیا اور فلور مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، FBR میں اصلاحات کی بات ہوئی، صحت میں بھی تیزی آئی، سوات، ہنزا اور شمالی علاقوں میں دنیا بھر سے سیاح آنے لگے۔ اور خارجہ پالیسی، عمران خان نے کہا ہم کسی کے کیمپ میں نہیں ہیں، ہم صرف پاکستان کے کیمپ میں۔ سی پیک چین سے، ترکی سے دفاعی تعاون اور روس سے گیس معاہدے کی باتیں، یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب دنیا بلاکس میں تقسیم ہو رہی تھی۔ لیکن اسی وقت دوسری جانب ہوس اقتدار میں ڈوبی جماعتیں غیروں سے ساز باز میں مصروف تھیں کہ اس مشکل سے ابھرتے ہوئے ملک کو مزید بحر ظلمات میں ڈبو دو، اس کی ہر چیز خراب کرو اور خراب دکھاؤ، اچھے کو برا اور برے کو بدتر بتاؤ۔ بس اس ایک شخص کو ہٹا دو جو ایک طرف 70 سالہ مذہبی پیشوائی کی دکانیں لگائے بیٹھے تھے، وہ ان عناصر کو آئے روز ان کا کام یاد دلا کے چڑھا رہا تھا، اور دوسری جانب ریاست مدینہ کی آواز لگا رہا تھا۔ یہ سیدھی ان کی دستار کی شان کے خلاف تھا، کیونکہ اصلاً یہ ان کا کام تھا، مگر اب چارہ یہ دیکھا گیا کہ اس کی کردار کشی کرو، کسی طرح ہم سے چھوٹا ہو جائے اور ہم بڑے لگیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ بڑا تو کام بناتا ہے، نام نہیں۔ پھر کرپٹ سیاسی جماعتیں جس ملک کا خون جوگوں کی طرح چوستے چوستے موٹی ہو رہی تھیں، ان کے پیٹ پھٹے جا رہے تھے۔ ملکی وسائل کی لوٹ کھسوٹ، غیر ملکی قرضوں کے انبار، ترقی کے نام پہ محض زبانی جمع خرچ ہوتا، اور بالآخر اس قرضے کو کرپشن کی نظر کر دیتے، بڑا حصہ ملک سے باہر اور باقی اپنے ہم نصیبوں میں تقسیم، جبکہ عوام ویسے ہی پسماندہ، مزید مقروض اور ناخواندہ۔ اور یہ سب کچھ بالکل نارملائز کر دیا گیا تھا، گویا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کہ فرسودہ فلسفے کو ہر طبقہ مان کے اور جان کے چل رہا تھا۔ اسی لیے اب خان کو اس گھاٹ پہ لا کے چھوڑنے والے اب کچھ زیادہ ہی توقعات اور امیدیں لگا بیٹھے تھے، مگر اس دفعہ انہیں سب کچھ برعکس دیکھنا پڑا، وہ دیکھنا پڑا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے ملک کو آزاد کروانے کی مہم شروع کر چکا تھا، اسی لیے اسے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا، جس کی گواہی اس کتاب کی صورت میں چھپ چکی ہے۔ اسی لیے اس سے اقتدار کا چھیننا از بس ضروری ہو گیا۔ اب واپس چلتے ہیں اس میز پہ جہاں ڈونلڈ لو نے کہا عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا ہے، اس کے لیے فوری حل تحریک عدم اعتماد ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں تو آگے چلنا مشکل ہوگا۔ اگلے ہی دن 8 مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد دائر ہو گئی، اور چند ہفتوں میں وہ آدمی وزارت عظمیٰ سے باہر تھا۔ جن لوگوں نے سالوں کہا کہ سائفر جھوٹ ہے، اب انہیں جواب دے دینا چاہیے یا اپنے اپنے مناصب چھوڑ دینے چاہیے۔ دوستو، عمران خان کیا چاہتا تھا؟ اس کا پہلا قصور آزاد خارجہ پالیسی۔ اس نے کہا پاکستان کسی کا غلام نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ نے پہلے عمران خان سے ڈرون بیس مانگی، اسے انکار ہو گیا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر عمران خان نہ گیا تو پاکستان ہاتھ سے گیا۔ جب مغرب نے روس کے خلاف صف بندی چاہی تو عمران خان نے کہا نو۔ جب واشنگٹن نے ہاں میں ہاں ملانے کا مطالبہ کیا تو اس نے پوچھا ہم غلام کیوں بنے؟ یہ تھا اس کا پہلا قصور۔ دوسرا، ریاست مدینہ کا بیانیہ۔ اس نے کہا حکومت عوام کی خادم ہوتی ہے، مالک نہیں، قانون امیر اور غریب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تیسرا، آزاد فیصلوں کی کوشش۔
चीन से तल्लुकात बढ़ाना, रूस से गैस मायदा और आलमी दबाव के बावजूद अलग मौक़िफ़ रखना, ये सब इसके बड़े बड़े जराइम बन गए। और चौथा कसूर, आवाम को सच बताना और शऊर देना। इसने वो कागज़ लहराया जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। वो जेल गया मगर अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं गया। और अब लगता है फैसला आसान है कि गद्दार कौन है, क्योंकि ये सवाल बार बार सामने आता है, क्या गद्दार वो है जो बैरूनी दबाव के सामने नो कहे, या वो जो हर फैसले के लिए बाहर देखे। तारीख गवाह है कि जब कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ को नो कहा तो वो गद्दार नहीं थे। जब भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो वो गद्दार नहीं था। इसीलिए जब इमरान खान ने अमेरिका को नो कहा तो इसे गद्दार कहा गया। मेरे पाकिस्तानियों, ये साइफर सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का। ये बहस चलती रहेगी मगर एक हकीकत वाज़ेह है, कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने फैसले खुद करती हैं। इसलिए अब ये फैसला भी आपके हाथ में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे है